आपको बताएं کہ حیدرآباد میں ایوان صنعت و تجارت کی جانب سے کشمیری مسلمانوں کی نسل کشی کے خلاف احتجاج کیا گیا. بھارتی وزیر اعظم کا پتلا بھی نظر آتش کیا گیا. دیکھتے ہیں حیدرآباد سے فیاض خان ایوان کی اس رپورٹ میں. جی آپ کو بتاتے چلیں کہ حیدرآباد میں ایوان صنعت و تجارت کی جانب سے کشمیری مسلمانوں کی نسل کشی کے خلاف احتجاج کیا گیا ہے. بھارتی وزیر اعظم کا پتلا بھی نظر آتش کیا گیا ہے. ملک بھر کی طرح حیدرآباد میں بھی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کا سلسلہ جاری ہے. آج چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے تحت پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا گیا، جس میں تاجر رہنماؤں نے بھارتی تجاریت و ظلم کے خلاف مذمت کرتے ہوئے کہا حیدرآباد تجارت و صنعت کے حوالے سے ریلی نکالی گئی ہے. کشمیریوں کے ظلم و ستم کے حوالے سے ہم لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے شانہ بشانہ. پاک فوج کے ہم ساتھ ہیں. مودی نے جو قدم بڑھایا ہے یہ بہت بڑا قدم، بہت غلط قدم اٹھایا ہے، اور انڈین عوام کو مودی کے خلاف کھڑا ہو جانا چاہیے کہ وہ بھارت کی، انڈیا کی تباہی چاہتا ہے. جو یہ قدم اٹھا رہا ہے وہ انڈیا کی تباہی کے لیے اس نے قدم اٹھایا ہے، اور انشاءاللہ اگر اس نے یہ قدم بڑھایا ہے کشمیریوں کے لیے، اگر پیچھے نہیں ہٹا تو انڈیا بھی تباہ ہو جائے گا. پوری پاکستانی قوم آپ کے ساتھ ہے، جس سے پہلے اپنے فوجوں کے ساتھ تھی. ابھی بھی ہم یہ وچن کرتے ہیں حیدرآباد کے تاجر، جتنا بھی خرچہ ہوگا، جتنا بھی کام ہوگا، جتنی بھی آپ کو مدد ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان کے ساتھ حیدرآباد کے تاجر آپ کے ساتھ ہیں. ہم کلمہ پڑھنے والی قوم ہیں، ہم موت سے نہیں ڈرتے. ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم پاک فوج ISI ہماری تمام ایجنسیوں کے ساتھ کھڑی ہے. حیدرآباد کی تمام تاجر برادری، پورے پاکستان کے 22 کروڑ عوام پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، ISI زندہ باد. تاجر برادریوں یا اسکول کے طلباء، ہر پاکستانی کشمیر سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ہر قربانی پہ تیار ہے جو دشمن کے خلاف فتح کی نوید ہے. کیمرامین مانی جٹ کے ساتھ فیاض عوام، اسٹار ایشیا نیوز، حیدرآباد. رپورٹ آپ نے جانی. آپ کو بتائیں حیدرآباد کا واحد بس سٹینڈ بھی انتظامی نااہلیوں کے باعث جھیل میں تبدیل ہو گیا ہے. مسافر بردار گاڑیاں بیچ سڑک پر بھرنے لگی ہیں. ہزاروں افراد مشکلات کا شکار ہیں. برساتی پانی وبال جان بن گیا ہے. فیاض عواد کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے. سندھ کا دوسرا بڑا شہر کئی ماہ سے ٹرانسپورٹر مسائل کا شکار ہے. معیاری صحیح کثر باس اور بلدیہ کی نااہلی اور چشم پوشی نے پوری کر دی، جس کے باعث بس اسٹینڈ بھی جھیل میں تبدیل ہو چکا ہے. 60% علاقہ سیوریج کے پانی میں ڈوبا ہوا ہے، جبکہ اندرون شہر آنے اور بیرون شہر جانے والے مسافر اضافی کرایوں کے ساتھ سخت اذیت کا بھی شکار ہیں. قدیم بس اسٹینڈ سے تقریباً 3 سال سے یہ صورتحال ہے، پر پانی نے اور کام خراب کر دیا. جو روزگار تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہمارا. کسی قسم کا ہمارے کو ڈویلپ نہیں مل رہا ہے، نہیں کوئی پانی نکالنے آ رہا ہے، نہیں کچھ ہو رہا ہے کام ہمارا. پانی تو برساتوں میں جمع ہو گیا، پہلے سے نکل جاتا تھا، ہم چتا کر کے نکالتے رہے ہیں، لیکن اس کے بعد ابھی تو کوئی پرسانے والے دیکھ لو تمہارے سامنے. میں نے آپ سے پہلے بھی یہ بات عرض کری تھی جب یہ گرانے آئے تھے. بڑی بڑی بلڈنگیں چھوڑ دی ہیں، لیکن گئے نا غریبوں کو گرا کے چلے گئے. ظلم تو یہ ہے کہ بے روزگار بیٹھے ہوئے، ہم نہ ٹرانسپورٹ میں نہ لینے نہ دینے نہ بجلی. ادھر سے آتے ہیں سامان ہٹا لو، بھائی سامان اٹھا کے کہاں چلے جائیں؟ 40 سال ہو گئے ہمارے کو ادھر، نہ کوئی دکان دے رہے ہیں نہ کوئی جگہ دے رہے ہیں کہ چلے جائیں یہ جگہ لے لو، تم دکانیں خود بنا لو. مہنگائی میں مہنگائی ہو رہی ہے. غریب آدمی کہاں جائے؟ روزی کہاں کریں؟ بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہم کہاں جائیں؟ اب آپ آگے بات بڑھاؤ، آگے بات کرو بھائی، کن لوگوں کو بے روزگار کیا ہوا ہے؟ حیدرآباد شہر کی رہائشی اور کاروباری علاقوں کی یہی صورتحال ہے. قدیم بس اسٹینڈ کی بھی ویسی ہی پوزیشن ہے جیسے کہ شہر کے دیگر علاقوں کی. ضرورت اس بات کی ہے کہ سندھ گورنمنٹ اس جانب توجہ دے اور اس علاقے سے بالخصوص قدیم بس اسٹینڈ سے پانی کی نکاسی کو ممکن بنائے. کیمرامین مانی جٹ کے ساتھ فیاض عواد، اسٹار ایشیا نیوز، حیدرآباد. رپورٹ آپ نے جانی. آگے بڑھے